بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس سے ایک حدیث ارشاد فرماتے ہیں، ہلاک الناس فی ثلاثن۔ آج ہم سننا چاہتے ہیں، پوری تاریخ امام نے سمیٹ دی۔ فرماتے ہیں ہلاک الناس فی ثلاثن، الکبر والحرص والحسد۔ انسان ہلاک ہوئے تین کی وجہ سے۔ انسان ہلاک ہوئے تین کی وجہ سے۔ وہ تین خرابیاں کیا تھیں؟ کہ الکبر، ایک تکبر، والحرص، لالچ، والحسد، حسد، جلن۔ اللہ اکبر، مولا سمجھے نہیں؟ کھول کے بتائیے۔ فرمایا الکبر ہلاک الدین، تکبر نے دین کو برباد کیا۔ وبہی لعن ابلیس، اور تکبر کی وجہ سے ابلیس پہ خدا کی لعنت ہو گئی۔ ایک پوری تاریخ آ گئی۔ ابلیس کو فرشتوں کی صف سے کیوں نکالا گیا؟ پوری تاریخ پڑھتے یا ایک جملہ سمیٹ لیجئے؟ یوں سمجھ لیجئے کہ امام مجتبی علیہ السلام نے پورا خلاصہ ایک نقطے میں رکھ دیا ہے۔ شیطان کی تاریخ، الکبر ہلاک الدین، تکبر دین کی ہلاکت کا باعث بنا۔ وبہی لعن ابلیس، اسی بنیاد پر ابلیس پہ لعنت کی گئی۔ اب خیال کرے کوئی اپنے آپ کو متکبر نہ سمجھے، ورنہ شیطان ثانی ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ والحرص ہلاک النفس، وبہی اخرج آدم من الجنت۔ آپ فرماتے ہیں اور حرص نفس کی ہلاکت کا باعث بنا، اور اسی کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت سے باہر آنا پڑا۔ پورا واقعہ سمجھ میں آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیوں باہر آئے؟ حرص کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے۔ لالچ کیا تھا؟ کہ اگر ان کے جیسے ہو گئے تو جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ جنت میں رہنے کے لیے یہ پھل کھانا پڑے گا۔ لالچ، پوری تاریخ کا خلاصہ آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے باہر نکلنا الحرص، لالچ کی بنیاد پر تھا۔ اور یہ یاد رکھیں، لالچ کی بنیاد پر اگر آدم جنت میں نہ رہ سکے تو کوئی کہاں پر کیسے رہے گا؟ اس لیے لالچ کو چھوڑیے تو پھر جہاں چاہیے وہاں رہیے۔ صلوات پڑھے محمد۔ تیسرا جملہ، والحسد رائد السوء۔ حسد کیا ہے؟ حسد ہے برائیوں کا رہنما۔ امام فرما رہے حسد ہے برائیوں کا رہنما۔ ومنہ قتل قابیل حابیلا، اور اس کی وجہ سے ہی قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ امام کے تین جملوں نے پوری تاریخ سمیٹ دی۔ آدم سے پہلے شیطان کی تاریخ، آدم کی تاریخ، آدم کی اولاد میں قتل کے واقعے کی تاریخ۔ اللہ اکبر۔ ہدایت بھی کر دی کہ تکبر سے بچو، حرص سے بچو، حسد سے بچو۔ کہ تکبر اگر اس کو ہوا جس نے 6000 سال کی نماز پڑھی تھی تو شیطان بن گیا۔ حرص اگر آدم جیسے خلیفہ خدا کو ہوا تو جنت کو الوداع کہنا پڑ گیا۔ اور اگر حسد آدم کے سگے بیٹے قابیل کو ہو گیا تو انجام میں قاتل قرار پایا، لعنت کا طوق پڑ گیا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ ان صفات سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ امام علیہ السلام نے باتیں بڑی آسان کر دی۔ اس کے بعد ایک اور روایت آپ کی خدمت میں، گفتگو تمام۔ سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام دو علاج بتا کے گئے ہیں اور ایک دعا۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل
دو علاج کیسے؟ ایک بڑا مشکل مسئلہ، علاج نظر بد کا علاج۔ نظر بد کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، ہو سکتا ہے پوری ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہو، لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے قرآن میں اس کا حوالہ جی موجود ہے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 51-52 نظر بد کے بارے میں۔ نظر بد کا مطلب انسان کی آنکھوں سے نکلنے والی ریز، شعائیں انسان کے اندر کے اعتبار سے اتنی یا تو حسین ہوتی ہیں یا زہریلی ہوتی ہیں۔ آپ کو تو اندازہ ہے کہ جیسی لائٹ رکھیں گے آپ ویسی ہی روشنی آپ تک پہنچے گی ریس کے اعتبار سے۔ تو اندر اگر شفقت و محبت ہوگی تو آنکھوں کے نگاہ کے انداز میں رافت اور رحمت ہوگی، اور اندر اگر حسد و جلن تو آنکھوں میں وہی اثر ہوگا۔ شاید اس سے پہلے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، آنکھوں سے کیا اثر پڑ سکتا ہے، کوئی دیکھے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یاد رکھیے گا ایسے ہی اثر پڑتا ہے جیسے آنکھ اتنی صلاحیت رکھتی ہے کہ ایک مرتبہ اگر اٹھے تو آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، خود امام کے الفاظ۔ زمین سے آسمان کا سفر کا ایک نگاہ بشر مد البصر ایک کافی ہے۔ جو آنکھ وہاں تک پہنچ سکتی ہے وہ آپ تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ جب کبھی نگاہ بد کو محسوس کرو تو تمہیں چاہیے سورہ قلم کی آیت نمبر 51 آیت نمبر 52 کی تلاوت کیا کرو۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ دو آیتیں مکمل۔ ترجمہ کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ تجھے اپنی آنکھوں سے زخمی کر دیں۔ عجیب ترجمہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تجھے اپنی آنکھوں سے زخمی کر دیں، کب؟ لما سمعوا الذکر، جب تجھ سے سنتے ہیں ذکر خدا۔ پیغمبر ایسی عمدہ تلاوت کیا کرتے تھے کہ کفار مکہ پیغمبر کو کھا جانے والی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔